سورۃ الزمر کی آیت نمبر 24 ہے۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے آپ کو بچائے گا اپنے چہرے کے ذریعے ہی سوء العذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے بدترین عذاب سے وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا ما کنتم تکسبون چکھو اس کا مزہ جو تم کرتے رہے کذب الذین من قبلہم ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا فأتاہم العذاب پس ان پر عذاب آیا من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلا فأذاقہم اللہ الخزي اللہ نے مزہ چکھایا ان کو ذلت کا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن کریم میں من کل مثل ہر طرح کی مثال لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ دھیان دیں قرآنً عربیًا ایسا قرآن کریم ہے جو عربی زبان میں ہے غیر ذی عوج جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ بچ سکیں اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ پوری بشاشت کے ساتھ خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سنتا بھی ہے اور ان پہ عمل پیرا بھی ہوتا ہے اس کے آخرت کے اندر اس کے انعامات ہوں گے یقیناً اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہوگا تو اللہ پاک اس کا تقابل کر کے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تمام انسانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ انسان ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ انسان ہے کہ جو آخرت میں جب جہنم کے اندر جائے گا
تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو استعمال کرے گا، اپنے منہ پہ عذاب کو روکے گا۔ اب تم بتاؤ کہ انجام کے اعتبار سے کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہمارا فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ جب انسان کی کوئی خطرے والی چیز کو اپنے چہرے کی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ اس ہاتھ کو اسی لیے کف کہا جاتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے نا ہاتھ کا، ہتھیلی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں کف کہا جاتا ہے۔ کف کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ چونکہ یہ چہرے کی طرف، منہ کی طرف، آنکھوں کی طرف آنے والی خطرناک چیزوں کو روکتا ہے۔ اچانک کوئی چیز آنے لگے، بندہ فٹافٹ آگے ہاتھ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ چیز لگ جائے، میرے منہ پہ نہ لگے۔ اس کو کہتے ہیں کف، روکنے والا۔ تو عموماً انسان چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ ہاتھ اور پاؤں باندھ کے گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ براہ راست چہرے پہ پڑے گا۔ اب ظاہر ہے ہاتھ بھی نہیں روک سکتے، پاؤں بھی نہیں روک سکتے، وہ تو بندھے ہوئے ہیں، تو چہرے کے ساتھ ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے اسی کیفیت کا تذکرہ کر کے یہ سوال کیا، بتاؤ کیا یہ پہلے والے شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ افمن یتقی، بھلا وہ شخص جو بچاتا ہے خود کو بوجہہ، اپنے چہرے کے ذریعے، اپنے منہ کے ذریعے، یعنی عذاب کا براہ راست سامنا اس کے چہرے کو کرنا پڑے گا۔ سوء العذاب، اور عذاب بھی کیسا ہوگا؟ بدترین عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ اب یہ شخص اس پہلے والے شخص کا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا وقیل للظالمین، اس کے ساتھ ساتھ ظالموں سے کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، خوفناک اعلان ہوں گے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم دنیا کے اندر کسب کرتے رہے، جو دنیا میں کرتوتیں کرتے رہے، جو دنیا میں سیاہ کالے کام کرتے رہے ہو، اس کا مزہ اب چکھو، یہاں اس کا سواد لو۔ ذوقو کا لفظی معنی چکھنا ہوتا ہے، اور یہاں چکھنے سے مراد جیسے ہم اپنے محاورے میں کسی شخص کو کسی بات سے روکیں، کسی بچے کو کہیں بھئی یہ کام نہ کرو، نقصان ہو جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، وہ بچہ باز نہ آئے اور پھر چوٹ لگے تو ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہون سواد آیا۔ اب وہ سواد تو نہیں ہوتا، وہ تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پہ ایک پکچر ہوتی ہے، ایک طنز ہوتا ہے کہ تجھے منع کر رہے تھے، تو نہیں باز آیا، اب لو سواد۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہوگا کہ فرشتوں کی جانب سے ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں اللہ کے نبی، نبیوں کے نائبین، علماء، ورثائے انبیاء سمجھاتے رہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کے احکامات کو مان لو، کالے کام، گندے کام چھوڑ دو۔ تم نے نہیں چھوڑے، اب چکھو مزہ اس کا جو تم سیاہ کارنامے کرتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین عرب اگر آپ کی بات کو نہیں مان رہے، نہیں لے رہے، مخالفت کر رہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ زمین پہ کبھی چودھری تھے، وڈیرے تھے، نواب تھے، سردار تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی وقت کے نبیوں کی تکذیب کی تھی۔ تو پھر ہوا کیا تھا؟ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ،
ان پہ عذاب ایسی جگہوں سے آیا جہاں ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو شعور بھی نہیں تھا، احساس بھی نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے۔ ایک قوم ایسی گزری جنہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، بڑے بڑے ڈیم، اور ڈیم بنا کے بڑے ہی اللہ نے ان کو جو ہے وہ زرخیز زمین اور آبپاشی نظام اور بڑی بہترین فراوانی اور خوشحالی دی، لیکن جب وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا تو اللہ نے کیسے تباہ کیا، عذاب کیسے آیا کہ وہی ڈیم ان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بن گئے۔ وہی ڈیم، ان ڈیموں کی جڑوں میں اللہ نے چوہے پیدا کر دیے، اور چوہے جو ہے اتنے خوفناک، اتنے خطرناک کہ جب ان کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ بھائی اب بھی باز آ جاؤ، مان جاؤ، یہ عذاب خداوندی ہے، کہنے لگے لو چوہوں کی کیا بات ہے، ہم ان کے لیے بلیاں پال لیتے ہیں۔ وہ بلیاں پالی تو چوہے اتنے خوفناک تھے کہ بلیاں چوہوں سے ڈرتی تھیں، اور ان چوہوں نے ڈیم کی بنیادیں کھود کھود کے ڈیموں کو کمزور کر دیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی ڈیم تباہ ہوئے اور اسی پانی میں سب غرق ہو گئے۔ ایسی جگہوں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کی لہروں میں راستہ اللہ کی طرف سے بنا ہوا اس پہ گزر کے چلے گئے، انہی لہروں پہ، انہی راستوں پہ فرعون اپنے لشکر کو لے کے آیا، اللہ نے سمندر کو ملا دیا، اسی پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اللہ پاک فرماتے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو ذلت اور رسوائی چکھائی۔ یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا تو دنیا کی زندگی میں کرنا پڑا۔ قوم عاد ذلیل و رسوا ہوئی، قوم سمود ذلیل و رسوا ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم ذلیل و رسوا ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کے مقابلے میں آئی، ذلیل و رسوا ہوئی۔ فرعون، نمرود، بڑے بڑے بادشاہ جب اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آئے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کی ناک رگڑ کے دکھا دی، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب یہ کس باغ کی مولی ہے، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ کس بات پہ اطراء ہے۔ اور پھر میرے دوستو، آپ حضرات نے دیکھا آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ابو جہل نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ابو لہب نے جھٹلایا، تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہو، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو۔ میرے محترم دوستو، آج انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہے وہ دنیا میں ہی ذلت و رسوائی کا شکار ہوا ہے۔ اے کاش کہ کوئی اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹے عذاب ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کی کبریائی، اس آخرت کے عذاب کی بڑائی کتنی ہے وہ شاید ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ تو بتا دے، اللہ پاک نے اس لیے اس کو مخفی رکھا، اتنی بات فرمائی، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں، جان لیں اور بچ جائیں اس عذاب سے۔ میرے محترم دوستو، جب تک یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے عذاب سے بچنا بہت آسان ہے۔ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، گڑ گڑا لے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، لیکن خدا نخواستہ انہی سیاہ کارناموں میں، انہی گندی حرکتوں میں، دین اسلام کے مقابلے اور ٹکراؤ میں اگر جان نکل گئی تو پھر اس بڑے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ میری آپ کی سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہماری بھی تو رحمت دیکھیں،
ہماری شفقت بھی تو دیکھیں، ہم نے اس قرآن کریم کے اندر انسانوں کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ میرے محترم دوستو، انتہائی شفیق استاد بھی بالآخر تنگ آ جاتا ہے۔ بہت ہی مہربان اللہ، مہربان باپ بھی بالآخر اولاد سے تنگ آ جاتا ہے۔ انتہائی رحمت والی ماں بھی کسی نہ کسی مقام پہ اولاد کی نافرمانیوں سے تنگ آ ہی جاتی ہے، لیکن شفیق استاد سے زیادہ محبت کرنے والا، ماں باپ کی رحمت سے زیادہ رحیم ایک اللہ ہے، جو انسان کو سمجھانے کے لیے بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں۔ سینکڑوں مثالیں۔ یہ اس مثال سے سمجھ جاؤ، اس مثال سے سمجھ جاؤ، اس مثال سے سمجھ جاؤ، لعلہم یتذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم نے کیوں بیان کی؟ شاید یہ انسان دھیان کر لے، شاید اس انسان کے خانے میں بات اتر جائے، شاید اس کا دھیان اس طرف آ جائے کہ میں نے اللہ کے ساتھ نہیں ٹکرانا۔ لعلہم یتذکرون۔ اور عرب کے لوگوں کو خاص طور پہ کہا گیا قرآن عربیہ، یہ قرآن ہی عربی زبان کے اندر ہے، عربی زبان میں، تمہاری مادری زبان کے اندر۔ اور میرے محترم دوستو، عربی ایک ایسی زبان ہے جو ہماری فطرتی زبان ہے، فطرتی زبان۔ فطرتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، تو جنت میں آٹومیٹک ہماری زبان عربی ہوگی۔ وہاں ہمیں سیکھنی نہیں پڑے گی، وہاں ہم اپنی زبان میں گفتگو نہیں کریں گے، وہاں ہم عربی زبان کے اندر گفتگو کریں۔ یہ ہماری فطرتی زبان ہے، اس لیے اگر ہم اس کو سیکھنا چاہیں تو یہ بڑی آسان ہے اور سیکھنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام عربی زبان کے اندر ہے۔ آج انسان ذرا سی کوشش کرتا ہے تو انگلش ایسے بولنے لگ جاتا ہے، فر ایسی انگلش آ جاتی کہ انگریزوں کو بھی انگلش پڑھانا چاہے تو پڑھا لے۔ لیکن یہی انسان جب اس نے ناقدری کی، توجہ نہیں کی، عربی کی طرف نہیں کی، جس زبان میں اللہ کا پاک کلام ہے، جس زبان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، تو آج انسان کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آتا اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اس لیے ہمیں خود بھی اپنی اولادوں کو بھی عربی زبان ضرور سکھانی چاہیے۔ قرآن عربیہ، اللہ فرماتے میں نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا، غیر ذی عوج، اور اس میں کہیں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، قرآن کریم میں کہیں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے کسی طرح سے بھی۔ آپ ریاضی کے حساب سے اس کو پرکھیں، آپ سائنس کے حساب سے اس کو پرکھیں، آپ میڈیکل کے حساب سے اس کو پرکھیں، آپ فلکیات کے حساب سے اس کو پرکھیں، آپ بطور لینگویج اور زبان اس کو پرکھیں، کسی اعتبار سے بھی قرآن کریم کے اندر آپ کو ایک بال برابر بھی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اگر کسی انسان کو اس میں کمی نظر آتی ہے تو وہ اس انسان کی اپنی عقل کا فطور ہے، اپنی عقل کا۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی انسان کو یرکان ہو تو اس کو ہر چیز پیلی پیلی نظر آتی، کہتے ساون کے اندھے کو سارا کچھ سبز ہی نظر آتا ہے، اس کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ اور جس کی اپنی عقل کے اندر ٹیڑھ ہو اس کو تو قرآن میں کوئی کمی کوئی نقص نظر آئے گا، لیکن جس کی عقل سلیم ہوگی وہ اپنی عقل سلیم اور فطرت اور ضمیر کی آواز پہ کہے گا کہ لا ریب فی، قرآن کریم میں کوئی شک اور شبہ نہیں، قرآن کریم میں کوئی کمی اور نقص نہیں۔ اللہ فرماتے میں نے یہ قرآن کریم کیوں نازل کیا؟ لعلہم یتقون، شاید یہ لوگ بچ جائیں، شاید قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کر کے یہ لوگ میری ناراضگی سے بچ جائیں۔ میرے محترم دوستو،
آج ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑ چکے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی عزت، سربلندی، فخر اور ناز اسی چیز میں ہوگا کہ وہ دوبارہ قرآن کو سیکھے اور قرآن کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اسی میں ہماری عزت اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔